ہماری جو سنستھا ہے وہ ایک میری سنو گے نہیں تو فائدہ کیا ہوگا. قریش النکاح من سنتی گروپ نمبر 1 یہ کسی ایک برادری کا نہیں، امت مسلمہ کا ہے، ہمارے پیارے ملک ہندوستان کا ہے. ساتھیو اور دوستو، نکاح اللہ کا حکم ہے، نکاح آپ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آقائے نامدار جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری کائنات پہ نبی بنا کے دنیا میں بھیجا. آپ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں کے نکاح کو سادگی کے ساتھ میں کیا، بالکل آسان کیا. اس لیے کوئی بھی قوم کی بچی، کوئی بھی قوم کا بچہ ہے نہیں بھائی جناح کی طرف نہ جائے، اور کوئی بھی بچہ اور بچی بغیر نکاح نہ. آج دوستوں اور بھائیوں، ہم نے یہود اور نصارہ منافقین کے طریقوں کو نکاح کے اندر، جس نکاح کو عبادت کہا گیا ہو، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں نے سادگی کے ساتھ میں نکاح کو کیا ہو. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کثیر مجمع جو آقائے نامدار تاجدار مدینہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ان سب صحاباؤں نے ایسے نکاح کیا کہ آپ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی، اتنے سادگی اور آسان نکاح کیا. آج دوستوں اور بھائیوں، نکاح بڑا مشکل ہو گیا، اتنا مشکل ہو گیا دہیج جیسی لعنت جس کا نہ تو اسلام کے اندر کوئی تصور ہے، نہ اسلام کے اندر اس کا کوئی ذکر ہے. اسلام کے اندر اسے جرم سمجھا جاتا ہے. دہیج جیسی لعنت کو ہمارے پیارے ملک ہندوستان کے سمویدھان کے اندر جرم سمجھا جاتا ہے. دہیج جیسی لعنت کو ہمارے پیارے ملک ہندوستان کے قانون کے اندر جرم سمجھا جاتا ہے. اس جرم کو کچھ لوگ بڑائی اور فخر کے ساتھ میں کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے، جن مطالبوں کی وجہ سے والدین خودکشی کر رہے ہیں. اور میرے بھائی اور دوستو، پھول سی بچیاں، معصوم سی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں. کل قیامت کے دن اگر ان کے ہاتھ ہمارے گریبان پہ پہنچ گئے اور انہوں نے ہم سے سوال کر لیا، وہاں پر کوئی جواب نہیں دیا جائے گا. تو یہ جو مہم ہے، اس کا ایجنڈا یہ ہے کہ اللہ کے لانے نبی کی سنتوں پہ ہم اپنی بچی اور بچوں کے نکاح کریں. یہ دین کا حصہ ہے اور اہم ارکان ہیں. جس ارکان کو عبادت کہا گیا ہو، جس ارکان کو آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں نے کیا ہو، آقائے نامدار تاجدار مدینہ آپ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، اور اس گئے گزرے دور کے اندر ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کے درجہ مقام رکھتا ہے. اور شہیدوں کا درجہ اور مقام یہ ہے کہ خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، اس کا ایجنڈا یہ ہے کہ ہر شعبے کا دین زندگی میں ہو. آج ہمارے بچے، ہماری بچیاں کیوں مرتد ہو رہی ہے کہ جو ہم پیسہ اپنی بچیوں کے نکاح کے اندر ہیں، اپنی بچوں کے نکاح کے اندر بے فضول انار بڑائی کی لیے اٹھا رہے ہیں، اس اگر پیسے کو بچا کر ہم اپنے بچوں کو اولاً کلام اللہ کی تعلیم دیں، ہے بھائی، عالم بنیں گے، حافظ بنیں گے، آنے والی نسلوں میں دین پہنچے گا. دوسرے، اس کے ساتھ دنیاوی تعلیم دیں، جس سے کہ ہمارے پیارے ملک ہندوستان کے لیے ہمارے نوجوان کام کریں، اس کی کامیابی کامرانی کے لیے کام کریں، اس کی فلاح بہبودی کے لیے کام کریں، اور اپنے معاشرے کے لیے کام کریں. ہے بھائی، یہ جب ہوگا کہ جب ہم اس پیسے کو بچا کر اپنے آنے والے بچوں کے مستقبل کی تیاری کریں، ان کو اچھی تربیت دیں، ان کو اچھی تعلیم دیں، انہیں ڈگریاں دلائیں، انہیں ان عہدوں پہ پہنچائیں جن عہدوں کی ہمارے معاشرے کو، ہمارے پیارے ملک ہندوستان کو ضرورت ہے. تو میرے بھائیوں، نکاح عبادت ہے اور نکاح اللہ کا حکم ہے، نکاح جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میرے دوستو، آج معاشرے کے اندر بڑا بگاڑ ہے. دہیج جیسی لعنت ہی نہیں،
رسمات نے جڑے جمائی ہیں، وہ جھوٹ ہو، چچک ہو، سمند ملاوا، ہلدی لگائی، سرما لگائی، سہرا بندھائی، سلامی اور دیگر صحبوں اور دیگر علاقوں کے اعتبار سے اور بہت رسمات ہیں، تو ان سے ہماری جان بچ جائے۔ جان بچے گی جب ہماری زندگی میں اللہ کا حکم ہوگا، آقائے نامدار جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ طریقہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، یہ ہماری جماعت ہے ماشاءاللہ، اور بہت پیاری جماعت ہے یہ۔ انشاءاللہ اللہ ان سب کو دین کے خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ اس ہمارے پیارے ملک میں امن و امان رکھے، بھائی چارہ رکھے۔ اللہ ہمارے اس ملک کو دشمنوں کی نظر سے بچائے۔ اللہ اس ملک میں دین کی ہوائیں چلائے اور دین کو قائم کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔